الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس نورانی جلسے میں سب موجود ہیں، اور میرے پیر کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ جشن عید میلاد النبی منانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و ماں اولاد سے پیارا۔ سب سے بڑی محبت سرکار کی محبت ہے۔ اگر ہماری زندگی سے یہ نکال دیے تو ہم فنا ہو جائیں گے۔ تو مرشد قبلہ نے جو اپنی زندگی کا نچوڑ پورا ہم کو بتا کے گئے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا، حالانکہ حضور پیر و مرشد کی وصال کی تاریخ 1 محرم ہے، مگر سرکار نے ساری زندگی اپنے کو چھپائے۔ جیسا ہمارے عارف علی شاہ صاحب نے بولے ساری زندگی ہمارے میں رہے، مگر ہم جیسے بن کر رہے، مگر پتہ نہیں چلا کہ کیا تھا۔ تو انہوں نے بعد وصال کے بھی اپنے پہلے ہی اعلان کر دیے کہ میرا عرس نہیں منانا، پھر کیا منانا؟ تو سرکار کا میلاد منانا۔ اصل توحید تو یہی ہے۔ ہم موحد کب سمجھے جائیں گے؟ جب سرکار کا میلاد منائیں گے۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ارے یہ سرکار اللہ اللہ بولتے ہی نہیں، سرکار سرکار ہی بولتے۔ بولے کیا بات ہے؟ ارے تمہارے عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں۔ سرکار میلاد کس کا ہوتا ہے؟ بندے کا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس کا میلاد ہوتا ہے۔ ہمارے سرکار پیدا ہوئے اس لیے ہم ان کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نعوذ باللہ کا ہی میلاد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو کیا اللہ کا منائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ ارے سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اور بے شک آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں سرکار کے میلاد میں، فرشتے بھی یہاں موجود ہے، ملائکہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں یہ نورانی محفل کو۔ حدیث شریف ہے بخاری مسلم کی متعدل ہے، جب ایسی محفل سے فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے بولیں گے فلاں فلاں جگہ تیرے محبوب کی یاد ہو رہی تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کو معلوم نہیں فرشتے کہاں سے آ رہے؟ اجی ناز ہے مگر بے نیاز ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیونکہ اپنے بندوں پہ ناز کر رہا ہے، کیونکہ اس کے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں ہم۔ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم فلاں فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ایسی محفل کو بخش دیا ہوں۔ فرشتے فرمائیں گے یا اللہ کچھ لوگ تو اس میں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اور وہ یوں ہی آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جانے بھی دو، یہ لوگ بڑے بلند قسمت ہیں، جو ان کی صحبت میں بیٹھا میں نے ان کو بھی بخش دیا ہوں۔ یہاں کا آنا بھی عبادت ہے، یہاں کا جانا بھی عبادت ہے، یہاں کا کھانا بھی عبادت ہے، یہاں کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ ہم نشینی یک نفس صحبت با اولیاء، بہترت 7 سالہ طاعت بیریا۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی کے دم سے ریشہ مانی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ایسا شعیب ہم کو میسر آ گیا ہے، اب ہم کو عمل کر کر دکھانا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت کیا ہے، حق تجھے میری طرح واقف اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔
اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فکر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ ایسی محفل میسر ہو گئی، ایسے پیر ہم کو میسر ہو گئے ہیں، یہ بڑا کرم ہے ان کا۔ ہم جشن میلاد منا رہے ہیں، اس کا ثواب بے حساب ہے، جس میں سے آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ عید میلاد تو اللہ تعالیٰ نے بھی منایا ہے۔ جب سرکار پیدا ہونے والے تاروں کو بولا کہ آ جاؤ آمینہ کے گھر کو سجا دو، اوپر سب تارے آ گئے۔ جتنے مدینے کے جانور سوکھے تھے ان کو موٹے تازے کر دے، جس کے جتنے جھاڑ سوکھے تھے ان کو ہرا بھرا کر ڈالا۔ اللہ نے خود جشن میلاد منایا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے خود اپنے زندگی میں، حدیث بخاری مسلم میں ہے، طبرانی میں ہے، مسند احمد میں ہے، کل کتب حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے بعد نبوت اپنا خود میلاد بکرے کاٹ کر منایا اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو ہم یہ جو میلاد مناتے ہیں یہ وہی میلاد ہے جو سرکار نے اپنی زندگی منائے، سنت ہے۔ اب تفصیل ہو جائیں گی، میں زیادہ بتاؤں گا اس کے بارے میں کھول کے، ایک موٹا موٹا بول دیتا ہوں۔ سرکار کا جو چچا تھا ابو لہب، جس کے واسطے قرآن میں آیت اتری ہے کہ تو برباد ہو جائے، ایسا ہو جائے، تبت یدا ابی لہب، یہ ساری یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں، اللہ تعالیٰ کسی کو بددعا نہیں دیتا، مگر وہ جس نے میرے سرکار کو، محبوب کو ستایا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ تو جب سرکار پیدا ہوئے تو اس کی جو لونڈی تھی زویبہ جس کا نام تھا، اس نے خبر لائی کہ مبارک ہو ابو لہب، تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا، اے زویبہ تو نے خوشخبری سنائی ہے، آج سے تو آزاد ہے۔ اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ 1 سال کے بعد اپنے بھائی ابن عباس ان کے خواب میں آیا، تو ابن عباس نے پوچھے، یہ حدیث میں ہے بھائی، میں دل سے نہیں بول رہا ہوں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کل کتب حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ امام احمد عسقلانی نے خاص طور سے اس کا ایک باب قائم کیا ہے کہ خواب میں آنے کے بعد پوچھے، اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ بڑا پریشان ہوں، آگ میں جلایا جاتا ہوں، عذاب ہوتے رہتا ہے سال بھر، مگر سال میں جب بھی پیر کا دین آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، اور یہ 2 انگلیوں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جس سے میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے زویبہ کو آزاد کیا تھا، گویا کہ اس نے میلاد منایا تھا سرکار کا۔ ایک کافر کے کوئی اجر نہیں ہے اگر کوئی نیک کام کرے تو، مگر اگر کافر کوئی عید میلاد منائے اس کی بھی اس کو جزا ملے گی۔ مگر میں نے جو بولے آزاد کیا تھا لونڈی کو، تو اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور میں یہ 2 ٹھنڈے پانی کی چشمے سے اپنی پیاس بجھاتا ہوں۔ ایک کافر بھی منائے اگر عید میلاد تو یہ ثواب ہے، اور اگر مومن منائے تو کیا ہے، اور اگر پیر کا مرید منائے تو کیا کام ہے، اور نسبت والا منائے تو کیا بات ہے، سرکار سے نسبت والا منائے تو بات ہے اس میں خدا کے راہ کی، مانوی دعوت رسول اللہ کی، سر مولا مصطفیٰ جو لائے ہیں، خازگاہ سینہ بسینہ پائے ہیں۔